اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 163 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا زيد بن حباب قال أخبرني موسى بن عبيدة قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ہمیں روایت کی موسیٰ ابن عبد الرحمن کندی نے، انہوں نے زید ابن حباب سے، انہوں نے ان کو خبر دی موسیٰ ابن عبیدہ نے، یہ فرماتے ہیں مجھے روایت بیان کی عبداللہ ابن دینار نے، انہوں نے روایت بیان کی عبداللہ ابن عمر سے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مشت امتی المطیطاء وخدمها ابناء الملوک ابناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها۔ جب میری امت اکڑ اکڑ کر چلے گی، تکبر والی انداز، جب میری امت اکڑ اکڑ کر چلے گی اور بادشاہوں یعنی فارس، جو فارس والے ہیں اور روم والے ہیں، تو ان کی اولاد ان کی خدمت کرے گی، تو ان کے نیک لوگوں کے اوپر بدترین لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ یعنی جب میری امت اکڑ اکڑ کر چلے گی، جو فارس اور روم کے بادشاہوں کے بیٹے ان لوگوں کے خدمت گزار بن جائیں گے، اطاعت گزار بن جائیں گے، تو اس دور میں پھر نیک لوگوں کے اوپر جو حکومت ہوگی وہ بدترین لوگوں کی ہوگی۔ حدیث مبارک کا مطلب یہی ہے۔ هذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وقد رواہ ابو معاویہ عن یحییٰ بن سعید الانصاری، اور اس کو روایت کی ابو معاویہ نے یحییٰ بن سعید الانصاری سے۔ حدثنا بذلك محمد بن اسماعیل الواسطی قال حدثنا ابو معاویہ عن یحییٰ بن سعید الانصاری عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، کہ ہمیں بیان کیا، روایت کیا اس کو محمد بن اسماعیل واسطی نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے یحییٰ بن سعید الانصاری سے، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت اس سند کے ساتھ ذکر کی ہے۔ ولا يعرف لحدیث ابی معاویہ عن یحییٰ بن سعید عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر اصل، ابو معاویہ کے اس روایت کی کوئی بھی سند نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، مطلب کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ انما المعروف حدیث موسیٰ بن عبیدہ، یہ اوپر والی روایت معروف اور مشہور یہی ہے، جبکہ وقد کے ساتھ جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اشارہ فرمایا، تو فرما رہے کہ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے۔ وقد روى مالك بن انس هذا الحديث عن يحيى بن سعيد مرسلا ولم يذكر فيه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، اور کبھی امام مالک نے اس روایت کو یحییٰ ابن سعید سے مرسل ذکر کیا، اور اس میں عبداللہ ابن دینار اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے کو ذکر نہیں کیا، ان کو حذف کرتے ہوئے ڈائریکٹ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کو مرسل بھی امام مالک نے ذکر کیا ہے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل عن الحسن عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی محمد بن مثنى نے، انہوں نے روایت کی خالد بن حارث سے، انہوں نے حمید الطویل سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عصمنی اللہ بشیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
مجھے اللہ جل شانہ نے جنگ جمل میں شامل ہونے سے بچایا اس حدیث کی وجہ سے جو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. لما ہلک کسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما ہلک کسرا قال من استخلفوا قالوا ابنتہ، کہ جب کسرا ہلاک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من استخلفوا، اس کا جانشین لوگوں نے کس کو بنایا، یعنی کون ہے جو اس کی جگہ اس کے تخت پر بیٹھا. قالوا ابنتہ، تو لوگوں نے کہا، یعنی صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کی بیٹی کو نامزد کیا، اس کی بیٹی کو اس کی تخت پر بٹھا دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہی وہ روایت ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سنا تو میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سنا تھا تو اللہ جل شانہ نے مجھے جنگ جمل میں شریک ہونے سے بچایا. کیا فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ لَيُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، ہرگز وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا معاملہ، حکومت، ذمہ داری کسی عورت کو تفویض کی، یعنی جس نے ذمہ دار اور قوم کا سربراہ ایک عورت کو بنایا. قال، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فلما قدمت عائشہ یعنی البصرۃ، پھر جب حضرت عائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بصرہ آئی، ذکرت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعصمنی اللہ بہ، تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ گیا تو اللہ جل شانہ نے مجھے اصحاب جمل کی معیت سے بچا لیا. ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا محمد بن ابي حميد عن زيد بن اسلم عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے ابو عامر سے، انہوں نے روایت کی محمد بن ابی حمید سے، انہوں نے زید بن اسلم سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے قال، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیار امرائکم وشرارہم، کیا میں تم لوگوں کے بہترین اور بدترین حکمران نہ بتاؤں؟ خیارہم الذین تحبونہم ویحبونکم وتدعون لہم ویدعون لکم، اچھے حاکم وہ ہے جن سے تم محبت کرو گے وہ تم سے محبت کریں گے، تم ان کے لیے دعا کرو گے وہ تمہارے لیے دعا کریں گے. وشرار امرائکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم وتلعنونہم ویلعنونکم، بدترین حاکم وہ ہوں گے جن سے تم بغض رکھو گے وہ تم سے بغض رکھیں گے، تم ان پر لعنت بھیجو گے وہ تم پر لعنت بھیجیں گے. ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث محمد بن ابی حمید ومحمد یضعف من قبل حفظه، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف محمد ابن ابو حمید کے سند سے، اور محمد ابن ابو حمید اس کی تضعیف کی گئی ہے اس کے حافظے کی جانب سے، یعنی محدثین حضرات کے نزدیک ان کا حافظہ کمزور ہے. بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف، باقی روایت کی طرف. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن عن ضبة بن محسن عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنها عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی حسن بن علی الخلال نے، انہوں نے یزید بن ہارون سے، انہوں نے ہشام بن حسان سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے ضبط بن محسن سے، انہوں نے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا قال، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ سیکون علیکم ائمۃ تعرفون وتنکرون، ان قریب تم پر ایسے حکمران آئیں گے جنہیں تم بعض کاموں کی وجہ سے، بعض اعمال کی وجہ سے پسند بھی کرو گے، وتنکرون، اور بعض برے کاموں کی وجہ سے ناپسند بھی کرو گے.
फमन अनकर फ़क़द बरिअ वमन करिहा फ़क़द सलिमा वलाकिन मन रज़िया व ताबिअ। बस जिसने ज़बान से उनके बुरे आमाल को बुरा समझा, यानी जो शख्स अपने ज़बान के ज़रिए से उनके बुरे आमाल को बुरा समझेगा तो वो निफाक और मुदाहनत से बरी हो जाएगा, और जो शख्स सिर्फ दिल से उनके कामों को बुरा समझेगा तो वो अजाब से महफूज रहेगा। वलाकिन मन रज़िया व ताबा फ़क़ील या रसूलल्लाह अफ़ला नुक़ातिलहुम क़ाल ला मा सल्लू। लेकिन जो शख्स इनसे रजामंदी जाहिर करेगा और इनका साथ देगा तो वो हलाक होगा। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम इनसे जंग न करें? काला, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, जब तक वो नमाज पढ़ते रहे। हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। बढ़ते हैं जी आखिरी रिवायत की तरफ। वबिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न सईद अल-अशक़र क़ाल हद्दसना यूनुस इब्न मुहम्मद व हाशिम इब्न अल-क़ासिम क़ाल हद्दसना सालिह अल-मुर्री अन सईद अल-जुरैरी अन अबी उस्मान अन-नहदी अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल। हमें रिवायत की अहमद इब्न सईद अशक़र ने, उन्होंने यूनुस इब्न मुहम्मद से और हाशिम इब्न क़ासिम से, ये दोनों हजरात यानी यूनुस इब्न मुहम्मद और हाशिम इब्न क़ासिम फरमाते हैं कि हमें रिवायत की सालिह मुर्री ने, उन्होंने सईद अल-जुरैरी से, उन्होंने अबू उस्मान अन-नहदी से और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि उन्होंने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानत उमराउकुम खियारकुम व अग़नियाउकुम सुमहाअकुम व उमूरुकुम शूरा बैनकुम फ़ज़हरुल अर्द खैरुल लकुम मिन बत्निहा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हारे हुक्मरान अच्छे लोग हों, तुम्हारे मालदार सखी हो और तुम्हारे मामलात बाहमी मशवरे से तय हों, तो ज़मीन का ज़ाहिर तुम्हारे लिए ज़मीन के बातिन से बेहतर है। यानी ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारना ये तुम्हारे लिए मौत से बहुत ज़्यादा बेहतर है। ज़ाहिर और बातिन का यही मतलब है। व इज़ा कानत उमराउकुम शिरारकुम व अग़नियाउकुम बुखलाअकुम व उमूरुकुम इला निसाइकुम फ़बत्नुल अर्द खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा। लेकिन जब तुम्हारे हुक्मरान शरीर लोग हो, तुम्हारे मालदार बखील हो और तुम्हारे काम औरतों के सुपर्द हो, तो ऐसे में ज़मीन का निचला हिस्सा तुम्हारे लिए उसके ऊपर वाले हिस्से से ज़्यादा बेहतर है। हाज़ा हदीसुन गरीबुन, ये हदीस गरीब है। ला नारिफुहु इल्ला मिन हदीस सालिह अल-मुर्री, हम इसको नहीं जानते मगर सिर्फ सालिह अल-मुर्री के तरीक़ से। व सालिहुन फ़ी हदीसिही गराइब ला युताबअ अलैहा व हुवा रजुलुन सालिह, और सालिह अल-मुर्री ये गरीब है, ये अगरचे नेक है लेकिन इसके रिवायात की मुताबाअत नहीं की गई है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, इस बाब में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अलामात फितने वो इरशाद फरमाए हैं। पहली रिवायत कि जब मेरी उम्मत अकड़ अकड़ कर चलेगी, तकब्बुर के साथ चलेगी, यानी जब फुतूहात वो ज़्यादा होगी, पारिस और रूम के बादशाह जो उस शाही ख़ानदान के लोग थे वो जब इनके खादिम बन जाएंगे, इनके ग़ुलाम बन जाएंगे, तो ऐसे दौर में, ऐसे हालात में शरीर लोग नेक लोगों पर मुसल्लत हो जाएंगे, हुक्मरानी करेंगे। और अगर तारीख़ का हम मुताला करें तो तारीख़ से हमें ये बात बिल्कुल साफ वाज़ेह होती है कि अल्लाह जल्ल शानुहु के नबी ने, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह पेशनगोई फरमाई थी बिल्कुल इसी तरह ही हुआ है। दूसरी रिवायत जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसरा के हलाकत के बारे में पूछा कि उसकी जगह किसको उसके तख्त पर बिठा दिया गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इस्लाम
کئی حکمرانوں کو بھیجا، ایک کسرا کو بھی بھیجا تھا، اس بدبخت نے وہ خط پاڑ دیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ملک کو بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ تو ہوا یوں کہ ان کا اپنا بیٹا وہ ان کا دشمن بنا، تو اس نے نہ صرف اپنے باپ کو قتل کیا بلکہ اپنے تمام بھائیوں کو بھی قتل کر دیا، تاکہ کوئی بھی اس کے خلاف کل کڑا نہ ہو، اور خود اکیلا وہ تخت پر بیٹھ گیا۔ پھر ایک دن اس نے جو کسرا یعنی پرویز جو تھا اس کی الماری کھولی، تو اس میں اس نے ایک ڈبیا میں زہر رکھا تھا جس کے اوپر اس نے لکھا تھا کہ جماع کے لیے یہ ایک مفید ہے۔ تو اس نے وہ دوائی سمجھ کر لے لی، طاقت کی دوا سمجھ کر کاری، لیکن وہ ایسا زہر تھا جو اندرونی طور پر ہی اس کو ختم کر رہا تھا، حتیٰ کہ 6 ماہ کے اندر اندر ہی وہ شخص اپنے حکومت سب کچھ تخت کو چھوڑ کر وہ ہلاک ہو گیا۔ کوئی بھی ان کے خاندان میں ایسا نہیں بچا تھا مرد جو حکمرانی کر سکتا، جو مسند اقتدار کو سنبھال سکتا۔ لوگ چاہتے تھے کہ بادشاہت اسی خاندان میں رہے، اسی لیے لوگوں نے حکومت کی باغ دوڑ ان کی بیٹی تھی بوران ان کے سپرد کی، اور گویا کہ وہ ان کی ملکہ اور بادشاہ بن گئی۔ تو جب یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنی حکومت کسی عورت کے سپرد کر دی ہو۔ اب عزیز طلباء کرام، یہاں پر عورت کی حکمرانی کا مسئلہ سامنے آتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جمہور علماء کے نزدیک دیگر دلائل شرعیہ اور ان احادیث مبارکہ کی روح سے عورت ملک کی حکمران نہیں بن سکتی۔ امور مملکت کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ اگرچہ بعض لوگ عورت کے حکمرانی کے قائل ہیں، اور وہ اس کے لیے دلیل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل کو، جو یہاں پر اس حدیث میں اجمالاً اشارتاً بیان ہوا ہے جنگ جمل کے موقع پر، کہ وہ اس لشکر کی ایک طرح سے سربراہ تھی، تو اس واقعے سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح اس لشکر کی قیادت کی تھی، اور حضرت طلحہ اور زبیر دیگر جلیل القدر صحابہ کرام ان کے زیر قیادت جنگ میں شریک تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت حکمرانی کر سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اتنا وزنی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جنگ جمل کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ حکومت لینے کے لیے جا رہی تھی، نہ خلافت کے اوپر اپنا استحقاق اور دعویٰ کرنے کے لیے جا رہی تھی، اور نہ ہی اس مہم کی عمارت ان کی سپرد کی گئی تھی۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حج کے لیے مکہ مکرمہ گئی ہوئی تھی۔ پیچھے مدینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک حادثہ پیش آ گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ تو اس نازک موڑ پر بعض اکابر صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ میں ہی ام المؤمنین کو مشورہ دیا کہ ان کی محترم شخصیت کی وجہ سے اور پورے مسلمانوں کی ماں ہونے کی وجہ سے یہ اختلاف اور انتشار ان کی وجہ سے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ مدینہ منورہ سے جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصاص پر آمادہ کرے، لیکن بعض صحابہ کرام نے پھر مشورہ دیا کہ پہلے بصرہ جا کر وہاں کے لوگوں کی حمایت حاصل کرنا بہتر ہوگا۔ تو اس حمایت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قصاص لینا آسان ہو جائے گا، اور وہ اس پر آمادہ بھی ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں خوف اسی بات کا تھا کہ امت میں افتراق اور انتشار مزید پھیل جائے گا کہ اگر اب ہم پوری طور پر قصاص لیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مشورے سے متاثر ہو کر بصرہ روانہ ہو گئی۔ پھر بیچ میں سے کچھ شریر قسم کے لوگوں نے شرارت کرتے ہوئے جنگ جمل کا واقعہ جس کی وجہ سے رونما ہوا۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کو جب بھی یاد کرتی، وہ اس سفر پر اتنی نادم تھی کہ جب بھی وہ اس واقعے کو یاد کرتی اتنا زار و قطار روتی
کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا. تو اس واقعہ کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ کیونکہ یہاں پر اس واقعے میں نہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھی، نہ حکمران تھی، نہ امیدوار تھی. تو اس وجہ سے اس واقعے میں وہ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود اتنی نادم تھی، اس درجے نادم تھی. تو اس کو نسوانی قیادت کے جواز پر کسی طور پر بھی دلیل نہیں بنایا جا سکتا. تو راجح مسلک یہی ہے کہ عورت کبھی بھی وہ حکمران نہیں بن سکتی. یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس روایت سے بظاہر یہ سمجھ آ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ام المؤمنین کے رائے کے خلاف ہے. نہ، خاشا وکلا، دونوں کی رائے ایک ہی تھی. لوگوں کو اصلاح کی طرف بلایا جائے، اتفاق اور اتحاد کی طرف بلایا جائے، قتل و قتال غارت گری سے محفوظ رکھا جائے. اور نہ ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی خواہش مند تھی، اور نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام کی ایسی کوئی سوچ ذہن میں آئی تھی. لیکن سازش کی وجہ سے فریقین کے درمیان جب لڑائی کی فضا ہموار ہو گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد آ گیا. تو لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے الگ ہوئے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو ابواب الفتن کے آخری درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.